دیکھیں عملی زندگی کے اندر اس میں دو چیزیں میں ذکر کروں گا نا. ایک چیز تو یہ ہے نا کہ ایک عام عالم دین کے مقابلے میں ہم مختلف انداز سے کام کر رہے ہیں. صحیح. تو اس کی تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جامعہ نوریہ عالمیہ میں آنکھ کھولی ہے, ہم نے یہاں سے تربیت حاصل کی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, یہاں کا ایکسپوجر بہت بڑا ایکسپوجر ہوتا ہے, پوری دنیا کے یہاں پر طلباء ہیں. جی. تو یہاں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ جو ہمیں عام زندگی میں جا کر پھر ہمیں مطلب اس حوالے سے عمل کرنے کو ملتا ہے. باقی رہی بات یہ کہ ایک عالم دین جب معاشرے میں نکلتا ہے تو اس کو کس انداز سے مشکلات ہوتی ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, تو اس کی ہے تو ایک طویل فہرست, لیکن جب انسان ٹھان لیتا ہے تو اسے وہ پریشانی لگتی نہیں ہے. ہم جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, یہ سوشل ورک جو ہم کرتے ہیں, تو اس فیلڈ میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ عالم دین کے لیے جہاں پر وسائل کا معاملہ ہے, وہ وسائل کے ساتھ ساتھ ایک نئی جہت پر کام کرنا ویسے ہی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مشکل اور دشوار ہے. تو نئی جہات پر جب بھی ہم کام کرتے ہیں تو پہلے سے ہم اپنے اہداف, اغراض اور مقاصد کا تعین کر لیتے ہیں. تو جب کوئی فرد بھی کوئی اغراض اور مقاصد اور اہداف کا تعین کر لیتا ہے تو اس کے بعد میرے خیال سے وہ تمام مشکلات سے صرف نظر کرتا ہے. یہ اسی انداز سے ہے کہ جیسے میں نے کسی سفر پہ نکلنا ہے تو راستے کے اندر روڈ ٹوٹا ہوا ہے, بنا ہوا ہے, کھانا مل رہا ہے, نہیں مل رہا, جتنے بھی معاملات ہیں, جانا تو جانا ہے, پہنچنا ہے تو پہنچنا ہے. تو اس میں مسائل تو بہت زیادہ آتے ہیں. لوگ سب سے پہلے مسائل تو گھر سے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی تم جو ہے نا وہ لوگوں کے جو یتیم بچے ان کی فکر کر رہے ہو اور اپنے بچے جیتے جاگتے یتیم ہیں. تو یہ مسائل گھر سے شروع ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں, اور یہ کہیں سے ریئیکشن آنا یہ نیچرل ہے, یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. تو مسائل تو یہاں سے شروع ہوں گے, پھر دوست احباب سے شروع ہوں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ہماری بڑی, ہم تو کراچی والے تو گیدرنگ والے لوگ ہیں, تو گیدرنگ ٹوٹی, بہت ساری چیزوں سے ہم نکلے. یعنی جس کمفرٹ زون میں رہتا تھا اس سے مجھے نکلنا پڑا اس کام کے لیے. پھر اس سے نکلنے کے بعد ایسی آبادی میں جا کر بیٹھنا پڑا کہ جہاں کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا تھا, جہاں میں 2-3 سال کے بعد جایا کرتا تھا, مجھے وہ رہنا پڑا. پھر رہنے کے بعد پھر بہت سارے معاملات, مشکلات اس انداز سے ہوتی ہیں کہ جو آپ لگژری لائف پہلے گزار رہے ہوتے ہیں, بعد میں اگر وہی لگژری لائف سوشل میڈیا پر آتی ہے تو تب اس پر مسائل معاملات ہوتے ہیں. تو کئی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن جب آپ کا ایک ہدف متعین ہوتا ہے کہ میں نے یہ یہاں پر اس ٹارگیٹ کو میں نے اچیو کرنا ہے, تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں بے معنی اور یہ سارے جو ہے نا وہ راہ کے پتھر ہیں جن سے آپ بچتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور بڑھنا چاہیے.